تمہارے اوپر سواد اعظم کی پیروی لازمی ہے. جہاں پر مسلمانوں کا عظیم گروہ ہوگا اس طرف ہو جانا ہے. اور پھر اس عظیم گروہ کی نبی علیہ السلام نے گمراہیت کی نفی فرما دی کہ میری امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی. مجھے بتائیں مسلمانوں کی میجورٹی کس بات کے اوپر ہے؟ کیا مسلمانوں کی میجورٹی نبی علیہ السلام کے میلاد نہیں مناتے؟ کیا مسلمانوں کی میجورٹی گوشت پاک کی گیارہویں نہیں کرتے؟ کیا مسلمانوں کی میجورٹی درود و سلام پڑھنا، یا رسول اللہ کہنا، ختم درود، یہ وہ احادیث کو ماننا، بزرگوں کو ماننا، مرشدوں کو ماننا، اپنے پیروں فقیروں کو ماننا، یہ سارا سلسلہ مسلمانوں کی اکثریت کرتی نہیں ہے؟ بالکل کرتی ہے. لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر فقیر کچھ نہیں ہے، بابے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے. کل تک یہ نعرہ تھا کہ بابے کوئی شے نہیں، اب اپنی ماں کے اوپر بھی اعتراضات کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کر دیا. انجینئر کی بات کرو، مرزا محمد انجینئر، اس کی ویڈیو سنی ہوگی آپ لوگوں نے بھی. کہتا ہے جی دیکھیں حدیثوں میں ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر جب آپ حدیث کو مانیں گے تو بالکل ہمیں ارحم الراحمین ہونا نظر آئے گا اس کا. اگر آپ یہاں پر لوجک لے کے آئیں گے تو پھر یہ کریں گے بات جو اس نے کی کہ وہ کیسے ارحم الراحمین ہو سکتا ہے. بندے کا جٹ کرے کانسیپٹ رب تعالیٰ پہ اعتراض ہو رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں. ہمارے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے لگ کے. ہمارے میں سے موجود لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، سنتے ہیں روزانہ کی بیس پر، اس کی ویڈیو کا انتظار ہوتا ہے. وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، داڑھی اس کی بھی ہے، امام حسین بھی رکھے ہیں. وہ ہم سے پوچھو یار، ہم نے 10 12 15 سال لگا کے دین سیکھا، سمجھا رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. 1400 سال تک علماء کرام آئے، صحابہ کرام نے سمجھایا، مفتیان کرام نے سمجھایا، وہ سارے کے سارے بے وقوف تھے کہ جو 1400 سال بعد جا کے ایک بندے کو دین سمجھ آئے گا. ہم لگ گئے لوجک کے پیچھے، ہمیں چاہیے ہر بات کے پیچھے لوجک. تو پھر آیت کا حصہ ہم پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ یضل بھی کثیرا، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور ہو رہے ہیں لوگ گمراہ. تو غور کریں. اب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر وہ ارحم الراحمین ہے، ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو وہ کبھی کسی ماں کو فوت ہی نہ کرے. لوجک لگائی نا یہاں پہ، لوجک لگائی کہ جو کسی کی ماں کو فوت کر رہا ہے یعنی کہ وہ خود رحم کرنے والا نہیں ہے. رب پہ اعتراض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا اعتراض، کئی سالوں کی محنت ہے اس کی. اس نے پہلے ہمارے عام پیر فقیر لیے، بزرگوں کو لیا، اس کے بعد اوپر چلے جائیں کہ غوث پاک کو لیا، دادا صاحب کو لیا، فلانے کو لیا، صحابہ کرام پہ تان کیا، نبیوں پہ اعتراضات کیے، اب خدا پہ اعتراض کر رہا ہے. کل کو وہ اگر خدا نہ خواستہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے لوجک کی بنیاد پر، تو کیا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ بھئی خدا سے آگے اور کیا ہمارے نزدیک؟ بتائیں. جب ہمارا خدا پر ہی یقین کمزور ہو جائے گا، ہم کافر سے بات کیا کریں گے؟ جو خدا کو نہیں مانتا اس سے کیا بات کریں گے کہ ہمارا خدا رحم کرنے والا نہیں ہے؟ پھنس جائیں گے یہاں پہ آ کے. جب ہم لوجک کے پیچھے جائیں گے تو پتہ یہ چل گیا کہ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. اگرچہ ہدایت کے بنسبت گمراہی بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے یا بعض اوقات ہدایت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ بندے کا ظرف ہے، ظرف سے مراد برتن سمجھ لیں آپ. جیسا برتن ہے اس میں پہلے سے کچھ چیز موجود ہے تو ہمیں ظاہری بات ہے اس میں دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالیں گے تو وہ چیز گر جائے گی نیچے. تو اپنے ذہنوں کو صاف پاک کر کے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا کریں. اب اگلی بات طرف چلتے ہیں. اگلا یہ ہوتا ہے سوال کہ کیا قرآن ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہے بندہ؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہر ایک سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے؟ اس میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجتہد بزرگ تھے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ یوں سنیں کہ جو قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کر اس میں سے مسئلے ہمیں نکال کر دے، موٹی تعریف سنیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد. جیسا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی کثیر جماعت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، خلفاء راشدین ہیں، ان کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے. اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بہترین مجتہد جو ہے وہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم فالو کرتے ہوئے ان کے طریقہ کے مطابق شریعت کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اب دیکھیں 1400 سال ہو گئے ہیں لوگ اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں. حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو آمین اونچے آواز سے کہتے ہیں کر رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں جتنے بزرگ تھے سب کو سمجھ نہیں آئی قرآن کی؟ حدیثیں کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ وہ یار کہاں کھو گئے ہم؟ یقین کریں اتنا کہ دکھ ہوتا نا بندوں کو دیکھتے. داڑھی رکھی ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن بات اسلام کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں.
وجہ کیا جی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو حدیث کو اتنا لائٹلی لے لیا، ہم نے کہا خود ہی پڑھیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن میں جب بھیجا تو یہ حدیث یمن مشہور ہے احادیث کے اندر، آپ کسی بھی مفتی کو حدیث معاذ سنا دیں تو آپ کو یہ سنائے گا، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا حاکم بنا کے وہاں کا۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ بتاؤ معاذ، جب تم کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو کیا کرو گے؟ تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں قرآن سے اس کو حل کروں گا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ویری گڈ، لیکن اگر اس میں بھی تم نہ پاؤ، الفاظ چیک کیجیے گا، اگر اس میں بھی تم نہ پاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں وہ چیز ہو ہی نہ، یہ سوال کرنے میں بڑا ہمیں عقیدہ نظر آ رہا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم قرآن سے مسئلہ حل نہ کر پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی سنت کی پیروی کروں گا، حدیث کو دیکھوں گا میں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں حدیث میں بھی مسئلہ نہ نظر آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھوں گا جس کے اوپر میجورٹی ہماری مسلمانوں کی ہے، علماء کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ دیکھوں گا۔ اور پھر چوتھا سوال پھر فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ کرو تو فرماتے ہیں کہ اجتہد برأیی، میں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق قرآن کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف تعریفاتی کلمات ارشاد عرض کیے کہ اللہ شکر ہے کہ تنہیں یہ کر دیا، وہ تعریفات ارشاد فرمائی۔ تو اب 4 سٹیپ بتایا مسئلے کو حل کرنے کے لیے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ صحابی کو تو سمجھ آ گئی کہ قرآن کے علاوہ حدیث سے بھی مسئلہ سمجھا سکتا ہے، اجماع سے بھی، قیاس سے بھی، لیکن انجینئر کہتا ہے کہ نہیں، ان تینوں کو چھوڑو، صرف قرآن لو، یا بخاری کو لو، یا پھر سیاستہ کو لو۔ اور ہمارے ہاں معیار بنا دیا لوگوں نے کہ جو بات بخاری میں ہے وہی ایکسیپٹیبل ہے، اس کے علاوہ ریجیکٹ ہے ساری۔ ابھی لاسٹ انٹرویو میں کہا کہ دیکھیں جو اپنا الیاس قادری صاحب ہیں، یہ اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، یہ بریلویت فرقے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، بریلویت ہونا کہ اسلام کے اگینسٹ ہے؟ بریلوی کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کون ہیں؟ ہم حنفی سنی بریلوی ہیں، کیا ہم ساری یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ ہم ختم نہیں مناتے، 11ویں نہیں کرتے، ہمارے پیران کرام نہیں ہے، میرے خود پیر صاحب ہیں، آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، پیر و مرشد والے بیٹھے ہوں گے، یہ بریلویت ہے۔ اب الیاس قادری صاحب نے یا دیگر بزرگوں نے اب تک اسلام کی دعوت دی ہے، بریلویت کی دعوت دی؟ یہ سوچیں خود آپ، اس پہ سوچنے کی بلکہ بات بنتی نہیں، ڈیفینیٹلی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اب بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جا کے پہنچتی ہے؟ ریزن یہ کہ ہم نے احادیث کا انکار کیا، احادیث کو لے لیا فقط بخاری کے اوپر جو حدیث آئے گی نزدیک وہی ایکسیپٹیبل ہوگی، ادروائز درست نہیں ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، یہ سمجھنے چیلنج بھی ہے، وہ یہ کہ جو کہتے ہیں کہ صرف بخاری کے اندر حدیث ہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، وہی ہے، تو وہ بخاری کے اندر حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آئے استنجا کرنے تو پھر کیا کرے؟ لا تستدبروها ولا تستقبلوها، لا تستقبلوها ولا تستدبروها، قبلے کو نہ تم منہ کرو نہ پیٹھ کرو، ولیکن شرقو او غربو، لیکن یہاں چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ حدیث پاک بالکل درست ہے، بخاری میں ہے، کسی کو شک ہے تو واٹس ایپ لے لیں، میں اس کو سینڈ کر دوں گا، حدیث پاک درست ہے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چہرے کو کر لیں مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یہ ان کے لیے چیلنج ہے جو کہتے ہیں صرف بخاری کو ہی مانیں اور جو بخاری میں آ گیا اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس حدیث پاک کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، اس حالت میں کیا آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا کے اندر ہے؟ مشرق مغرب کی طرف منہ بھی کرنا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن قبلے کو نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو، کیسے کریں گے؟ پاگل ہو جائے گا بندہ، وہ پیٹھ بھی کرے نہ بھی کرے، واش روم بھی کرنا ہے، اسے کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ تو اب یہاں اگر بندہ تیسری راہ نکالے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے اجماع کی طرف جائے، قیاس کی طرف جائے، شروحات دیکھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے عرب والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ڈائریکشن کے مشرق مغرب میں قبلہ نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بخاری کی یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے نہیں ہیں۔ تو رزلٹ کیا نکلا کہ بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا، بالکل کیا، آمین اونچی آواز سے گئی، بالکل گئی۔ یہ 2 ہاٹ ٹاپکس ہمارے لوگوں میں چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں اور بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھی ہے، وہ کوئی نہیں پڑھتا، بخاری میں لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے اندر دعا قنوت پڑھی ہے، بخاری میں لکھا ہے، وہ کوئی نہیں کرتا۔
یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں اپنی منمانی آئی، جہاں اپنے مولویوں کی بات آئی، وہاں تم نے بخاری لے لی اور 2-3 چیزیں لے لی. آپ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھیں، جو آمین کہتا ہے اونچی آواز سے، وہ بسم اللہ کیوں نہیں کہتا؟ فجر میں دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھتے؟ وتر میں پڑھتے نا دعائے قنوت، اللہ اکبر تیسرے رکعت کے بعد. فجر میں پڑھی نبی علیہ السلام نے. اور کئی کام ہیں نبی علیہ السلام نے کیے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھی، اور روایت میں آتا ہے کہ سر نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بخاری میں حدیث پاک میں نبی صاحب نے نماز پڑھی اسے. اچھا ایسے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام پیچھے موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک قدم آگے ہٹایا، آگے کیا، اور ہاتھ آگے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، قدم پیچھے کر لیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ لگتا ہے نماز کا طریقہ چینج ہو گیا ہے، اب ہم بھی ایک قدم آگے کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے اور پیچھے کریں گے. فرمایا کہ نہیں، میں جب نماز میں تھا تو مجھے جنت دکھائی دی گئی، میں نے قدم بڑھایا، میں وہاں پہنچ گیا، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ انگور میرے ہاتھ میں آ گئے، میں چاہتا تو اس کو لے لیتا، تم قیامت تک اس انگور کے ایک خوشے کو کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے چاہا کہ تم اس چیز کو پکی پکائی کے طور پہ نہ کھاؤ، تم محنت کرو، کوشش کرو، اس وقت تک پہنچو. نبی صاحب کا طریقہ نماز کا، تو ہم ایسے کرنے لگ پڑیں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جو بات قرآن کے اندر ہے ضروری نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے ہی تو ہی ہم مسلمان کہلائیں گے. قرآن میں کئی آیات منسوخ ہیں، متقدمین کے نزدیک اور ہیں، متأخرین کے نزدیک اور ہیں. کم از کم 6 آیتیں کنفرم ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے میں ڈیفینیٹلی حدیث سمجھنی پڑے گی. حدیث سمجھ نہیں آتی ہے تو کچھ شروعات کو دیکھنا پڑے گا. تو لہذا ڈائریکٹ قرآن پڑھنا اور ڈائریکٹ حدیث پڑھنا یہ ہمارے لیے سم ٹائم زہر قاتل ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں تجوید نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی صحیح طریقے سے، حروف فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنی آتی. امام محمد بن سیرین بیٹھے تھے، آپ کے پاس 2 لوگ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن سنائیں گے، ہم سنیں، آپ ہمارے سے سنیں، تفسیر سنائیں گے آپ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں سنا آپ سے قرآن. وہ پاس لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بندے کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تفسیر سنائیں گے، آپ سننے نہیں چاہ رہے. تو کہا کہ چلیں فقط قرآن کی آیات سن لیں میرے سے زبانی ویسے ہی. تو آپ نے سختی سے فرمایا کہ تم اٹھتے ہو کہ تمہیں میں لگاؤں 2-4. وہ چلے گئے وہاں سے. اب جو پاس بیٹھے تھے وہ کہتے کہ ظہور قرآن تو تھا سن لیتے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں قرآن یہ مسجد بندی پہ یہ پڑھ لو، وہابی نے تو پڑھ لو، دیوبندی نے پڑھ لو، ہے گئے تو پڑھ لو. وہ بھی قرآن سنا رہا تھا. امام محمد بن سیرین مجتہد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے قرآن سے نہیں سنا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بے ادب ہیں، ان کے عقیدے میں کھوٹ ہے. اگر میں ان سے قرآن سن لیتا تو کیا پتہ ان کی کوئی بات میرے دل میں گھر کر جاتی، میں ان کا ہو گیا جاتا. اور ہم کیا کہتے ہیں بچوں نے قرآن پڑھنا ہے، بھیج دیں وہاں بھیج دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے بندو آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی میت پڑی ہوگی، بچے رو رہے ہوں گے، اور اسی بات پہ صلاح پڑا ہوگا کہ ہم جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ہم ختم پڑھیں کہ نہ پڑھیں. اس کا ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے جنازے کہ ایک بیٹا سنی ہے، ایک بیٹا وہابی ہو گیا بیچ میں، وہ کہہ رہا ہے ختم پڑھنا، وہ کہہ رہا ہے ختم نہیں پڑھنا، اور باپ کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے. تو بچوں کو سکھائیں دین اسلام کی درست جو ہے نا باتیں. دین اسلام میں بڑی باتیں ہیں، اور کسی بندے کو اس حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آگے بات کرے، بیٹھے بزرگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس بیٹھے. یہ نہیں کہ جو بات کا رزلٹ چاہیے آپ کو، سوال چاہیے اس کا جواب گوگل پہ لکھیں جواب آ جائے گا، یوٹیوب پہ لکھیں جواب آ جائے گا، ایسے نہیں ہے. آخری بات، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اللہم علمہ التأویل یا الہ العالمین وفقہہ فی الدین، کہ یا الہ العالمین کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو علم کے اندر مہارت اور فقاہت عطا فرما، اور ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما.